ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار ممحاة للذنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ نے جس لطف و کرم سے اس مبارک مہینے کی نعمتوں سے نوازا، اللہ پاک اس کی برکتوں کا پانے والا بھی ہم کو بنا دے، اور وہ برکتیں اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے اعمال میں رکھی ہیں. اسی لیے یہ مہینہ قیمتی ہے اور اللہ نے اس کو نبیوں کے راستے سے قیمتی بنایا ہے، اور نبیوں کی محنت اور نبیوں کی فکریں اور نبیوں کی کوششیں انسانوں کو باعتبار اعمال کے اور ایمان کے بلند سے بلند مرتبے پہ پہنچانا اور اللہ کا تعلق زندگی میں داخل کرنا اور مقصود زندگی انسان کو حاصل ہونا اور ان اعمال میں کامیابی کا یقین ہونا جن اعمال کی وہ دعوت دے رہے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کا اور انبیاء کے سردار اور آقا نامدار سید القونین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا محور بھی یہی رہا. اور یہ مبارک مہینہ سرتاپا اعمال کا مہینہ بنا کر دیا گیا کہ اس کے دن کو اور اس کی راتوں کو اور اس کے ایک ایک دہے کو اور اس کے ایک ایک عمل کو قیمتی بنا کر اور بتلا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا تاکہ امت اعمال کے خزانے پر اور ایمان کے دہانے پر پہنچے، تو اس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں تقوی کی دولت نصیب ہو اور اللہ کا تعلق اسے اللہ پاک اپنے کرم سے عطا فرما دے. تو ہماری ساری زندگی کی محنتیں اس مبارک مہینے کی نسبت پر یہ ہیں کہ یہ مہینہ ہماری زندگی میں تقوی کو پیدا کر دے اور پاکیزہ زندگی سے ہم کو قریب سے قریب کر دے. اسی لیے قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العزت نے جس بات کی طرف متوجہ فرمایا وہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے اور تم پر بھی کیے جا رہے ہیں، اس لیے تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی بنو. تو گویا یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی کو تقوی سے آباد کرنے کے لیے آیا، اور جب بندہ متقی بنے گا تو اس کا ہر عمل اور اس کی ہر کیفیت، یہ رات میں ہو یا دن میں ہو، مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، عبادت میں ہو یا تجارت میں ہو، اور دین کے کسی عمل میں ہو یا دنیاوی کسی مشغلے میں ہو، اس کا ہر عمل تقوی کی جھلک اور تقوی کے مطابقت میں بنے گا. اور جب یہ عمل تقوی کی بنیاد پر آئے گا، یعنی تقوی سے مراد کیا کہ پرہیزگاری کی زندگی آدمی کے اندر آ جائے، احتیاط کی زندگی آ جائے، اور جب یہ پرہیز کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو ایمانی صحت ہوگی، اخروی نعمت ملے گی، اللہ کا تعلق بلند ہوگا اور آخرت کی فکر زندگی میں صحیح ہوگی، اور آدمی دنیا میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اپنی کامیابی کا یقین کر کے چلنے والا بنے گا. اب صحابہ کرام کی زندگی میں ابتدائی زندگی میں مجاہدے زیادہ رہے، قربانیاں ہوئی، فقر و فاقے ان کے ساتھ رہے، مدتوں رہے. بہت سارے صحابہ تو وہ ہیں جو موت کی آغوش میں چلے گئے اور دنیا کی کسی جھلک کو دیکھنے کا انہیں موقع نہیں ملا. اور اس کا مزاج امت میں یہ بنا تھا کہ جب بعد والوں کو دنیا ملی، مال غنیمت ملا، ممالک فتح ہوئے، علاقے ان کے قبضوں میں آئے، اور آنے کے بعد جب ان کے قدموں میں دنیا رولنے لگی تو وہ بدرین کو یاد کرتے تھے اور قدیم صحابہ کو یاد کرتے تھے
اور کہتے تھے کہ اے شہدائے بدر اور اے شہدائے احد، تو مبارک رہے اور خوش نصیب رہے کہ تم دین کو قبول کیے، ایمان کے تقاضوں پہ چلے اور اللہ کے راستے میں اپنی جانیں لٹا دی، اور تمہارے دامن دنیا سے تر نہیں ہوئے، بلکہ تمہارا دامن دنیا سے بچا رہا اور تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ہم آزمائشوں اور امتحان میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں محنت کی توفیق دی، اور پھر یہ دنیا کی نعمتیں بھی ہمارے قدموں میں آ گئی۔ تو پہلے تو یہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری محنت کا صلہ ہم کو دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا، ہماری محنتیں اللہ کی بارگاہ میں محروم تو نہیں کرا دے رہی کہ بھئی تمہاری نیتوں میں کھوٹ ہے، تم نے دنیا کو مقصود بنایا، چلے دنیا کے ٹکڑے لے لو، اس پہ مطمئن ہو جاؤ۔ تو دنیا کے آنے پہ صحابہ گھبرا جاتے تھے اور فکر مند ہوتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور ہمیشہ ان کی محنتیں یہ ہوتی تھی کہ دین اور ایمان کے لیے زندگی چلے اور آخرت میں توشہ بنے۔ اس لیے کہ جیسے رمضان میں روزہ ملا، ایک عمل بنا، اللہ کا تعلق ملا، تقوی کی دولت بنی، اور اس عمل کا دنیا میں کوئی اظہار بھی نہیں ہوا۔ میں نماز کے لیے آدمی نکلا تو مسجد کی طرف جا رہا، گھر سے رخصت ہوا، رکوع اور سجدہ کر رہا، دیکھنے والے کو پتہ چل رہا کہ یہ عبادت میں لگا ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات دے رہا، تو یہ بھی دکھ رہا ہے کہ کوئی لینے والا محسوس کر رہا کہ یہ خیر کا کام کر رہا، اور میری ہمدردی کے اندر یہ کچھ ایثار و قربانی سے اپنی زندگی کو چلا رہا۔ یہ حج کا عمل کر رہا ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، بیت اللہ پہ پہنچا ہے، طواف ہے، عمرہ ہے، لبیک ہے، اور پھر مناسک حج ہے۔ تو ہر عمل کے اندر آدمی کو محسوس ہو رہا کہ یہ حج کے عمل میں لگا ہے۔ ایک عمل زندگی میں اللہ نے روزے کا عمل ایسا دیا کہ یہ عمل جب تک کہ آدمی اپنی زبان سے اظہار نہیں کرے پتہ نہیں چلتا۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور عام طور سے ایمان والے روزہ رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ذہن روزوں کی طرف جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو روزے دار ہیں، ورنہ سال کے 11 مہینے اگر آدمی اس عمل کو اختیار کر لے تو یہ سو رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ عبادت میں ہے اور یہ روزے میں ہے، اور یہ بات کر رہا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ عبادت میں ہے، یہ تجارت میں ہے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ عبادت میں ہے، یہ کسی سے ملاقات میں ہے اور عیادت میں ہے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ عبادت میں ہے۔ تو ایک ایسی عبادت جو سحر سے لے کے افطار تک چھپی ہوئی عبادت ہے۔ تو اللہ اس میں تربیت یہ کر رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ تمہارا دین اور ایمان کا خزانہ تمہارے سینے میں چھپا رہے اور وہ ترقی کرتا رہے، یہاں تک کہ جب تمہیں موت کا چاند دکھے تو عید کے چاند سے زیادہ تم کو خوشی ہو کہ میرے اللہ مجھے بلا رہے ہیں اور آخرت کی نعمتیں مجھے دے رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک عمل کی تربیت اور ایک عمل کی رغبت اس امت میں پیدا کی گئی اور ایمان والوں کو اور ہمیں دی گئی، تاکہ آدمی اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں صداقت کو بھی، اخلاص کو بھی، پوشیدگی کو بھی اپنی زندگی میں پیدا کرے اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہے، تاکہ وہ اللہ دنیا میں وہ برکتیں دے جو رمضان کی نسبت پہ اللہ دیتے ہیں کہ دعاؤں میں قبولیت۔ تو بندے کو جتنا مانگنے کی توفیق اس مہینے میں ہوتی ہے اللہ سے، اتنا عام زندگی کے اندر وہ رجوع نہیں ہوتا جو اس مبارک مہینے میں ہوتا ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت اس میں اللہ پاک دیتے ہیں، عبادتوں کی حلاوت اس میں دیتے ہیں، تلاوت کی لذت اس میں دیتے ہیں، اپنی ذات عالی کی معرفت اس میں دیتے ہیں، اپنے نبی کی محبت اس میں دیتے ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور عیادت اور رافت اور رغبت اس مہینے میں دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ساری نعمتوں کا خزانہ بنا دیا۔ کہیں فرمایا کہ غمخواری کا مہینہ ہے، کہیں فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، کہیں فرمایا کہ یہ دلداری کا مہینہ ہے، کہیں فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، کہیں بتلایا کہ یہ مہینہ حق تعالی شانہ کی مغفرت کے خزانوں کے لینے کا مہینہ ہے، تو کہیں سے جہنم کی آگ سے خلاصی کے طور پر عیدگاہ کی مسرتوں سے اور اپنی نعمتوں سے لدا دینے اور لذتوں سے اور بخشے بخشائے بنا کر اپنے بندوں کو دنیا کی طرف لوٹانے سے، اور اپنے گھروں کو ایسے لوٹائیں کہ صاف ان کا اعلان ہے قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، کہ ہم اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندوں تم آ گئے عیدگاہ کے اندر اور مہینے بھر ہماری عبادت اور اطاعت کے ساتھ گزار کر بارگاہ میں، ہم اس بارگاہ سے تم کو ایسے لوٹائیں گے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور بخشے بخشائے بنا دیں گے، یہاں تک کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر تمہارے اجر کو بڑھا دیں گے۔ تو ان نعمتوں کی خوشخبری اس مبارک مہینے میں اللہ پاک دے رہے ہیں تاکہ بندہ اس راستے کی رغبت، اس راستے کی لذت، اس راستے کی نعمتوں کو پائے اور زندگی بھر اسی کا طلبگار بن کے گزارے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں اور اہل اللہ کی زندگی میں جو باتیں ملتی ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اگر ایک سنت ہماری زندگی میں ترک ہو جاتی یا کسی وجہ سے وہ آگے پیچھے ہو جاتی تو ہمیں ڈر ہوتا کہ ہم کہیں گمراہی کے دروازوں میں سے کسی دروازے پہ تو نہیں پہنچ گئے۔ تو ایک سنت کے آگے پیچھے ہونے پر وہ گمراہی کا ڈر اور خوف پیدا کرتے تھے،
یہاں پوری سنتوں کو خیر بات کر کے اپنے ایمان کے اندر تردد بھی نہیں آتا اور کوئی خوف خدا بھی نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج ہمارے بگاڑ کے، غفلت کے، بے دینی کے، فسق و فجور کے معاشرے میں پڑ رہے ہیں. تو وہ احساس جو ایمان کی بنیاد پہ ہونا ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. اب یہ مبارک مہینہ ان جذبات کو پیدا کرتا ہے کہ بھئی اللہ کا لحاظ رکھ کر اور ان گناہوں سے پرہیز کر کے زندگی گزارو. اسی لیے علماء امت نے لکھا کہ ایک روزہ کہتے ہیں رکنے کو، کھانے پینے سے رکنا اور پیاس و جذبات سے رکنا اور اپنے ضروری تقاضے جس کی اجازت شریعت نے دی اور اس مہینے میں اللہ سحر سے افطار تک ان سے بچنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے اپنی زندگی کو بچانا. تو روزہ نام ہے بچانے کا اور روکنے کا، جن چیزوں سے اللہ روکنے کو کہہ رہے ہیں. تو ایک روزے کی ابتدا تو یہ ہے کہ بھئی سحر سے افطار تک کھانے پینے سے روکو اور سحر سے افطار تک اپنے ذاتی جذبات کو اللہ رب العزت کی طاعت پہ ڈال دو. اور فرمایا اس روزے کا کمال یہ ہے کہ ہر عضو کو ان نافرمانیوں سے بچاؤ جس سے بچنے کا حکم دیا گیا، کہ زبان غیبتوں سے روکے، کان غفلتوں کے سننے سے روکے، ذہن ادھر ادھر کی بیہودہ چیزوں میں بھاگنے سے اپنے آپ کو بچائے، نگاہیں بے حیائی سے بچنے والی بنے، اعضاء و جوارے ظلم کرنے سے اور بے دینی کی حرکتیں گزارنے سے اپنے آپ کو بچائے. اگر یہ پورا بدن گناہوں سے روکنے والا بنا تو گویا یہ اعضاء کا روزہ ہے. اسی لیے احادیث پاک میں ان باتوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ جیسے آدمی کے کھانے پینے سے روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، ویسے غیبت اور جھوٹ بولنے سے بھی اس کا روزہ پھٹ جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ اعمال کو جس کو اللہ پسند نہیں کرتے، ہر عضو میں پسند نہیں کرتے، کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اب یہ رکنے والا بنے. اب جب یہ رکنے والا بنے گا تو اس کی زندگی میں کمال معرفت اور کمال تقویٰ پیدا ہوگا کہ بھئی ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر اس کے بعد فرما برداری میں بھی اللہ پاک کی پاکی کو، حیا کو اور بلندی مرتبت کو اپنی زندگی میں دیکھو. اسی لیے فرمایا کہ کمال روزہ یہ ہے کہ جہاں اعضاء انسانی گناہوں سے بچنے لگ جائیں، وہاں اپنے دل کی دنیا کو بھی منور و معمور کرو کہ میرے دل میں خدا کا غیر داخل نہ ہو. تو پھر یہ روزے کا کمال نصیب ہوگا آدمی کو. کھانے پینے کو چھوڑنے سے لے کر اپنے دل کی دنیا کو خدا کے غیر سے پاک کرنا کہ میرے قلب میں خدا کا غیر داخل نہ ہو. ایک اللہ کی عظمت آئے اور آخرت کی فکریں آئے اور زندگی ان بنیادوں کے اوپر گزرے. اسی لیے صحابہ کی زندگی اور ہماری زندگی کا فرق یہ ہے، وہ نیکی کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے بے خوف ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہے، یہ غفلت ہے، یہ بے دینی ہے. اور وہاں ان کی نیکیوں کے بعد ان کی تربیت کی گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اندر سب کے سرتاج اور سب کے امام ہیں، اور امت کے اندر نہیں، نبیوں کے بعد پچھلی امتوں میں اور اس امت میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جن کے بارے میں کہا گیا کہ انبیاء کے بعد تحقیق کے ساتھ یہ بات کہی جاتی کہ انسانوں میں اگر کوئی افضل البشر ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں اور آقا ان کو بتلا رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ابوبکر جب تم نماز پڑھا کرو تو سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یعنی کیا مطلب کہ اے اللہ، میں نے نماز کیا پڑھی، میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا، آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھے تو ہماری وہ نماز جو ظلم و ظلمت سے بھری ہوئی ہو، اس نماز کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازیں تو اس مرتبے کی تھی کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو باقی دنیا سے بالکل بے خبر ہو جایا کرتے تھے، اور اللہ کے حضوری میں ایسے رہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی اور نظر نہیں آتا تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ اپنے گھر میں نفل نماز ادا کر رہے. ظاہر ہے کہ فرض نماز تو جماعت سے مسجدوں میں ادا ہوتی تھی، اور فرض کا درجہ وہ ہے کہ زندگی بھر کے نفل مل کے ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. تو اب فرض کے مقابلے میں نفل ہلکی اور مختصر نماز. اب وہ نماز جو گھر میں ادا کر رہے ہیں تو گھر کے چھت تھے کھجور کے پتوں سے ڈھکے ہوئے، اور گھر کے ستون تھے کھجور کے سوکھے ڈالیوں کے بنے ہوئے. تو زندگی کو سیدھا سادہ بنایا تھا اور ایمان کو پرنور و منور بنایا تھا. اب نماز پڑھ رہے ہیں اور کھجور کے پتوں سے سانپ گر پڑا، اور بازو میں دودھ پیتا بچہ پڑا تھا، اس کے جسم سے چمٹ گیا. اب عورتوں نے شور کیا، بچوں نے گڑبڑ کی، اس کو نکالنے کی فکر کی. ان کی آوازوں پہ سیدھے بائیں گھروں کے اندر آواز پہنچی تو گھر والے پہنچ گئے، اور انہوں نے بہرحال اس بچے کو سانپ سے بچایا اور اس کے بعد اسے گیا ہٹایا اور اس کو مارا. اور آپ کی نماز میں نہ قیام میں فرق آیا، نہ رکوع میں فرق آیا، نہ سجدے میں فرق آیا.
سلام پھیرا تو ایک مجمع کو اپنے اطراف میں دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے، تم اتنے سب یہاں پہ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ رحم کرے آپ کے حال پر کہ بچے کو سانپ لپٹ گیا اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں جمع ہے۔ تو ایک ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا کہ ہائے افسوس، آخرت کے سانپ کے خوف نے مجھے دنیا کے سانپوں سے بے خبر رکھا۔ تو ایک ایسی بھی نماز تھی، یا مچھر آ گیا تو بے چین ہو گئے، مکھی آ گئی تو بے قرار ہو گئے، لائٹ بند ہو گئی تو پریشان ہو گئے، پنکھا رک گیا تو دماغ میں لڑنے لگے۔ تو ہماری نمازیں تو ایسی ہے کہ جسم اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور دل و دماغ دنیا میں بھاگ رہا ہے۔ اب اس نماز کے اوپر کیا ہوگا؟ میرے عرض کرنے کا مقصود یہ کہ اس نماز کا کیا ہوگا؟ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ والی نماز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلایا کہ ابو بکر جب تم یہ نماز پڑھو تو یہ دعا مانگو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے مولا میں نے نماز کیا پڑھی، میں نے تو ظلم کثیر کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، بس آپ ہی مجھے بخش دیجیے، آپ ہی مجھے معاف فرما دیجیے۔ اگر آپ نے مجھ پر رحم کیا، آپ نے مجھے بخش دیا اور معاف کر دیا تو یہی میرے لیے انعام ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں معاف کرنے والا نہ نظر آیا نہ نظر آ سکتا ہے، لہذا میں آپ ہی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ تو ان کی زندگیوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ نیکی کرتے اور ڈرتے، اور ہماری زندگی ہے کہ ہم غفلتوں میں پڑتے اور پھر اللہ سے بے خوف ہوتے۔ اب بے خوفی ہے کہ بھئی اللہ معاف کر دے گا، اور چلو اس کا کیا ہے، چلو اس کا کیا ہے، اور وہاں زندگی یہ ہے کہ جن کی زندگی میں تقویٰ، جن کی زندگی میں طہارت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سطح پر زندگی کو گزار رہے ہیں کہ قبرستان تشریف لے گئے اور ایک جنازے کے ساتھ گویا اس کو دفنانے کے اندر شریک رہے۔ جب قبر کے پاس پہنچے تو پتا چلا کہ ابھی قبر کی کھدائی میں وقت باقی ہے، تو ٹھہر گئے۔ جب ٹھہرے تو دھوپ تیز تھی اور بدن کے اوپر وہ تمازت و جھلسانے والی کیفیت تھی، تو اس کیفیت کے اندر کسی نے کہا کہ سامنے کے اس گھر کا سایہ ہے اور لوگ بھی سائے میں ٹھہرے ہیں، آپ بھی چل کے وہاں پہ ٹھہر جائیے۔ پہلے انکار کیا کہ نہیں یہی جگہ مناسب ہے۔ جب بار بار لوگوں نے اصرار کیا تو ان سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ گھر والا میرا قرض دار ہے، اس نے مجھ سے قرض لیا ہے، اب اگر میں اس کے سائے سے نفع اٹھاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں سود لینے والوں میں شمار نہ کر دیا جاؤں۔ تو وہ احتیاط اتنی تھی کہ جس کو قرض دیا اس کے سائے سے بھی گھبراتے تھے کہ اگر اس کے سائے سے نفع اٹھائیں گے تو کہیں یہ نفع بھی ہمارے لیے سود نہ بن جائے اور آخرت میں باس پرسی کا سبب نہ بن جائے۔ تو اس درجے اپنی زندگی کو محتاج گزارا۔ ایک بکری کے مارے معلوم ہوا کہ اس آبادی میں چوری ہو گئی جس میں آپ رہتے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی بکری کا عام طور سے اس کی حیات اور اس کی زندگی کی مدت کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ 7 سال یا 9 سال تک وہ کم و بیش زندہ رہتی ہے۔ تو اتنے برس تک گوشت نہیں کھایا اس ڈر سے کہ کہیں وہ چوری کی بکری کا گوشت میرے گھر میں آ جائے گا۔ تو گوشت کھانے میں احتیاط کی، جبکہ پیسے دے کے لے رہے ہیں اور حلال مال دے کے لے رہے ہیں، لیکن یہ غلبہ رہا کہ نہیں معلوم کہ کس قسم کا مال آئے گا اور کس کے ہاتھوں سے آئے گا، تو اتنی احتیاط سے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ آدمی کو محتاج بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے۔ تو کیسا پرہیز ہو رہا؟ اب ہماری زندگی تو یہ کہ میں بھائی کا حق مار دیا، بہن کا حق ڈبا دیا، پڑوسی کی زمین کے اوپر 2 بالش آگے بڑھ گئے، اور کسی نے امانت رکھا دی تو نگل لیے کہ بھائی ملیں گے تو پیسے پھر تو دیں گے، اب کیا کرتے کر لو۔ اب بے جگری کے ساتھ آدمی کہہ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ نہ خدا کا خوف ہے نہ آخرت کی فکر ہے کہ میں مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا اگر کوئی آدمی کسی کے 8 آنے دبا لے اور ناحق کو اپنے قبضے کے اندر رکھ لے اور اس حالت میں اس کی موت آئے تو قیامت کے دن 750 مقبول نمازیں اس کی چھین کر اس کو دے دی جائیں گی۔ ایک اٹھنی کے بدلے میں 750 نمازیں مقبول دوسرے کے اعمال نامے میں منتقل ہو جائیں گی۔ اور مقبول کا میرے دوستو ہماری زندگی میں کیا ٹھکانا؟ ایک سجدہ بھی اللہ کی شان کے مطابق زندگی میں نہیں ہوا تو ایک نماز ان کی شان کے مطابق کہاں سے ہم لے کر آئیں گے؟ تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اور نیکیوں کو نکالو جو اس کے برابر ہو سکتی ہے۔ اور جب نیکیاں چھن جائیں گے اور یہ اعلان ہوگا کہ مولا اس کے اعمال نامے میں نیکیاں نہیں ہے کہ مانگنے والے کو دیا جائے، تو کہا جائے گا مانگنے والے کے گناہ اس کے حساب میں منتقل کر دو۔ اب گناہوں کے پہاڑ لگ جائیں گے، نیکیاں منتقل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے حق و ناحق کو اور حلال و حرام کو نہیں پہچانا اور دوسروں کے اوپر ناجائز اپنے قبضے کرتا رہا اور اپنی زندگی کو بے دینی میں گزارتا رہا۔ اب یہ ماہ مبارک کو محبتوں کا مہینہ بنایا، غمخواری کا مہینہ بنایا۔ ارے تم ناحق کسی کا مال کیا لیتے، کسی کو تم عذاب کیا دیتے اور کسی کے لیے تم اذیت کا سبب کیا بنتے؟ یہ مہینہ تو غمخواری کا، دلداری کا مہینہ ہے کہ دوسرے سے محبت کرو، ہمدردی کرو، شفقت کرو اور جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو نوازو۔ خالد ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی گزرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ان کے خلافت کے زمانے میں نہال بھی کیا تھا، غنائم کا مال بھی آیا تھا، ان کے باغات بھی تھے، ان کی راحتوں کا سامان بھی تھا۔
اب خالد رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ خالد ابن ابی لاس کے ہاں فقر و فاقے آ گئے، کھانے پینے کا سامان رخصت ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ کب تک ان مجاہدوں میں رہتے اور کب تک فقر و فاقے میں رہتے، علی آپ سے محبت کرتے ہیں اور دیرینہ آپ کے دوست ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ غمگین ہوں گے کہ بھئی میرے بھائی کا پتہ مجھے نہیں چلا، ورنہ پہلے ہی میں ان کی خدمت کرتا، اور جاؤ اور جا کے ان سے کچھ لے لو۔ انکار کیا، ایک بار، دو بار، تین بار، لیکن بیوی نے جب اپنے بچوں کی غربت کو، ان کے فاقوں کی بلبلاہٹ کو اور اپنی کمزوری کو بتلایا تو بے قرار ہو کے چلے گئے، اور گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے، یہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ حضرت علی نے فرمایا خالد بڑے عرصے کے بعد آئے ہو، بتاؤ کیا چاہیے اور کیسے آنا ہو گیا؟ تو زبان نہیں کھلی مارے شرم کے اور غیرت کے کہ میں اپنی ضرورت اور اپنی دنیا کو کیسے اللہ کے غیر کے سامنے پیش کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تاڑ گئے اور حضرت خالد کا مزاج سمجھ گئے، مجلس کو رخصت کر دیا، فرمایا تم لوگ چلے جاؤ، میرا بھائی کچھ تنہائی میں کہنا چاہتا ہے، تمہارے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ تو سب لوگ رخصت ہو گئے۔ جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو حضرت علی نے فرمایا خالد بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ پھر بھی آواز نہیں نکلی اور زبان نہیں کھلی، تو آپ نے فرمایا چراغ کو پھونک کے گل کر دیا کہ شاید اجالے میں نہیں کہیں گے، اندھیرے میں کہیں گے۔ تو کہنے والا بھی اتنا شرماتا تھا، مانگنے میں بھی احتیاط تھی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اپنا شکوہ میں نے بندے کے سامنے کیوں رکھ دیا اور ان کے غیر کے سامنے کیوں کھول دیا، اس میں بھی کانپتے تھے اور گھبراتے تھے، جبکہ شریعت اجازت دے رہی ہے اور راستہ ان کو بتلایا جا رہا کہ ہاں جب اتنے بے چین اور بےتاب ہیں تو کسی سے اپنی ضرورت میں کچھ معاملہ کر لو۔ تو جب مانگنے میں بھی حجاب ہوا تو چراغ بجھا دیا، جب اندھیرا ہوا تو حضرت علی نے بہت اصرار کیا، فرمایا میرے بھائی خالد اللہ کے لیے بتلاؤ۔ تو میں ایک لفظ نکلا کہ محتاج کہ میں اپنی حاجت میں آیا ہوں، اور وہ فوراً انہوں نے کہا کہ ارے میرا بھائی حاجت میں آیا اور میں اب تک اس سے غافل رہا، فوراً چراغ کو روشن کیا تو اتنی دیر میں خالد رخصت ہو گئے، بیٹھنے کے لیے شرم سے پانی پانی ہو گئے اور کہا اب بیٹھنے کو بھی غیرت گوارا نہیں کرتی، آ گئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے خواہ کے مجھے بھیجا اور میری غیرت کو للکارا، میری حمیت کو جھنجھوڑا، میں مجبور ہو کے تمہارے اور بچوں کے تڑپنے پہ چلے گیا، لیکن زبان نہیں کھلی، کہنے کو دل نہیں چاہا۔ انہوں نے مجمع کو بھی ہٹا دیا، محفل کو بھی خالی کر دیا، چراغ کو بھی گل کر دیا، پر اندھیرے میں ایک لفظ بڑی ہمت سے نکلا اور میں فوراً نکل کر آ گیا، ٹھہرنا گوارا نہیں کیا، اور کہا کیا ہوگا، اس کے بدلے میں کچھ مال ملے گا، 2-5 دن تم کھاؤ گے پیو گے، لیکن زندگی بھر کے لیے میری زبان کھل گئی۔ اس پہ ملامت اپنے آپ پہ کرنے لگے اور افسوس کرنے لگے۔ اتنے میں گھر کے دروازے پہ کھٹکا ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً خدام کو بھیجا اور سر کے اوپر ان کے بوریے رکھے اور بوریوں میں مال بھر دیا، غلہ نہیں بھرا بلکہ دینار و درہم بھر دیے۔ اب وہ خدام لے کے یکے بعد دیگر 2، 3، 4 چلے آئے۔ اب انہوں نے گھر پہ آ کے آواز دی، حضرت خالد بن ابی لاس رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، دیکھ کے بیوی سے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا، خود غلے کے بوری آ گئے، چل لے اپنی ضرورت کو پوری کر لے، اور شرمندہ تھے کہ خدام کے سر پہ رکھ کے بھیجا ہے، اب ان خدام کو میں معاوضہ کہاں سے دوں گا؟ تو فرمایا کہ بھائی جس نے بھیجا اسی سے جا کے اپنا معاوضہ لے لو۔ انہوں نے کہا کہ علی نے مال بھی بھیجا اور ہم کو بھی بھیجا، اور یہ کہا کہ ان بوریوں میں غلہ نہیں ہے بلکہ سکے ہیں، ان کو استعمال کرو، اور ہم کو بھی کہا کہ اب آج سے تم ان کے خادم میں ان کی خدمت کرتے رہو۔ تو پھر مال بھی بھیجا اور خدمت کے اندر یہ بھی بھیجا۔ تو اس درجے کی سخاوت اور اس درجے کی دریا دلی ان کی زندگی کے اندر تھی، تو کہاں سے بنی تھی؟ رمضان نے یہ مزاج بنایا تھا غمخواری کا، اور روزوں نے یہ مزاج بنایا تھا دلداری کا کہ دن بھر روزہ رکھو اور جب بھوک لگے اور افطار کا وقت آئے تو افطار کرنے سے زیادہ افطار کرانے کی فضیلت بتائی تاکہ تم دوسروں کے کام آنے والے بنو۔ یہ مہینہ تمہیں انسان بنانے کے لیے بھیجا گیا، تمہیں مومن کی شان بتلانے کے لیے بھیجا گیا کہ مومن وہ ہے جو آخرت کو چاہتا، دنیا سے بے رغبت رہتا اور کھانے سے زیادہ کھلانا پسند کرتا اور رکھنے سے زیادہ دوسروں کو دینا پسند کرتا۔ تو اب جس ایمان والے کا مزاج دینے کا، غمخواری کا، ہمدردی کا بنا، وہ مزاج لٹیروں کا، ڈاکوؤں کا، دوسروں کی زندگیوں کا خون چوسنے کا اور جب موقع ملے ظلم و بربریت کرنے کا اور ان کی زندگی کو قبضہ کرنے، اس مزاج سے اس امت کو بلند کیا گیا۔ تو تقوی کا مزاج یہ تھا کہ آج بھی اس پاکیزگی پہ چلتا تھا کہ دیکھ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ اب دینے کے بعد جب روئے تو دیکھنے والوں نے، گھر والوں نے کہا آپ نے ڈھیر بھر کے بھیج دیے، بوریے مال کے رکھ کے بھیج دیے، خادموں کو ان کا خادم بنا دیا اور اس کے بعد رو رہے ہیں۔ تو فرمایا رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میرے بھائی کو میرے دروازے تک آنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب وہ میرا بھائی تھا اور مجھے اس سے محبت تھی تو ضرورت پیدا ہونے کے بعد اس کے بولنے سے پہلے میرا فریضہ تھا کہ میں اس کے گھر کی خبر لیتا۔ اب اس میں جو تاخیر ہوگی اگر اس پہ اللہ میری پکڑ کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں دینے کے بعد رونا آتا تھا اور یار چھیننے کے بعد رونا نہیں آتا، اور ہڑپ کرنے کے بعد خدا کا خوف نہیں ہوتا، اور ہڑپ کرنے کے بعد خدا کا خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ دل سیاہ ہو جاتے، نمازیں اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، تلاوت اپنی جگہ، لیکن جب حرام اعمال آدمی کی زندگی میں سردرد ہوتے تو قلوب سیاہ بن جاتے
اور حرام لقمہ آدمی کے حلق سے نیچے اترتا تو ایک لقمے کے نتیجے میں 40 دن کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اب آدمی اندازہ کرے، ابھی زمین پہ قبضہ ہو گیا، کسی کے مال پہ قبضہ ہو گیا، کسی کی چیزوں پہ قبضہ ہو گیا، ارے بھائی پڑوسی غافل تھا، اس کی زمین پہ بڑھ کے گھر بنا لیا، اور بہن معذور تھی تو اس کا حق مار دیا، اور بھائی مجبور تھا تو اس کا حق چھین لیا. اب اس کے نتیجے میں اس کی آخرت کا کیا بنے گا؟ تو اس امت کو نہ ڈاکو بننے کا راستہ بتایا، نہ لٹیرے بننے کا راستہ بتایا، اس کو تو غمخوار بننے کا راستہ بتایا، اسے دلدار بننے کا راستہ بتایا کہ تم آخرت کا خوف کرو، تقوی کی زندگی گزارو، دوسروں کی خیر کا خبر لو، اللہ تمہاری ضرورتوں کو غیر سے پورا کرے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تنگیوں میں اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو اتنا روزی دیتے ہیں، بے حساب روزی دیتے ہیں. لوگوں کے نزدیک تو صرف حساب ہے، اللہ بے حساب روزی دینے کا راستہ بتاتے ہیں. بے حساب اللہ نے صحابہ کو دیا، بے حساب اللہ نے تابعین کو دیا، بے حساب اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو قیامت تک دیتے رہیں گے کہ آدمی کو اندازہ نہیں ہو رہا. ایک تو جہاں سے گمان ہوتا، تمہارا گمان نہیں پہنچ سکتا، وہاں سے روزی دیں گے. یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا، وہاں سے دے رہے، درندوں سے دلا رہے ہیں، پرندوں سے دلا رہے ہیں، اور آدمی کو تصور نہیں، وہاں سے دلا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں ان کی کروڑا کروڑ کی تجارت چلتی تھی، دین کے تقاضے آئے، ایمان کی محنتیں آئی، اب اس کے نتیجے میں تجارت کا وقت نہیں ملا، تجارت چھوٹنے لگی. بھائی تجارت کو سمیٹو، ارے بھائی اپنی دنیا کو مختصر کرو، ارے بھائی اب دنیا میں وقت لگانے کا وقت ہی نہیں. وفود آ رہے ہیں ایمان سیکھنے کے لیے اور اسلام والی زندگی گزارنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد وار جو جماعتوں کا رواج ہماری زندگی میں ہے، وہ گویا ہمارے الفاظ میں اور ہمارے ترجمے کے خلاصے میں ہے. مسجدوں میں اعمال نبوت کو قائم کرنا اور اعمال دعوت کو چلانا، اور آنے والوں کو دین سکھانے کی محنت کرنا. اس کے لیے 6 آدمیوں کی ایک جماعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور اس کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اب 19 مساجد مسجد نبی میں تھی، اور جتنے لوگ آتے جس رخ سے آتے ان کو ان مساجد میں ٹھہرانا، اور دین اور ایمان کی فکروں میں ان کو چلانا، اور ان کی نصرت کرنا اور ان کی تربیت کرنا، ان کے اوقات کی حفاظت کرنا، ان کو اللہ کا تعلق دلانا، ان کو دعوت اللہ کی محنتوں میں لگانا، ان کو دنیا کی محبتوں سے پاک کرنا. یہ گویا اس دینی محنتوں کا اور دعوت اللہ کے کام کا ہر زمانے میں تاثیر یہی رہی، اور اسی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بنائی. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اس کام میں لگ گیا اور 24 گھنٹے اب میرے مسجد میں گزرنے لگے، اب ہم سے تو 2.5 گھنٹے بھی نہیں گزر رہے، اور ہم سے تو 8 گھنٹے بھی مشکل ہو رہے ہیں. اور وہاں یہ تھا کہ محنتوں کے ذریعے سے یہ ترتیب بن گئی. تو اس کے نتیجے فرمایا کہ جب یہ معاملہ میرے ساتھ ہو گیا تو اب میں نے کاروبار کو خیرباد کر دیا، اب سارا وقت میرا مسجد میں گزرنا. اب طہارت کے تقاضے سے میں مسجد نبی سے نکلا کہ بھائی سامنے کے کسی جنگل میں جاؤں گا اور ویرانے میں بیٹھ کر اپنی ضرورت پوری کر لوں گا. اب جب جانے لگا تو پیچھے سے ایک وفد آیا اور وہ پکارنے لگا کہ عبد الرحمن ٹھہرو، عبد الرحمن ٹھہرو. میں نے پلٹ کے دیکھا، پوچھا کیا بات، کدھر آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہوا کہ ہمارے مالک نے تمہارے ہاتھ میں بے کرنے کے لیے قافلہ تجارت کا بھیجا اور ہم مال لے کر آئے، اور پتا چلا کہ تم نے تجارت ختم کر دی. اب تم نہیں لے گے تو اتنا بڑا قافلہ مال کا ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بھی کیا لے کر آئے تھے؟ یہ چیز لے کر آئے. فرمایا پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، اگر تم مجھ پہ اعتماد کرتے ہو تو معاملہ کر لو، قرض کا طے کر لو، جب اللہ دے دے کہ میں دے دوں گا. انہوں نے بتلایا کہ یہ اتنے کا مال ہے. کہا ٹھیک ہے اتار دو. مال کو اتروا لیا اور ان کو کہہ دیا کہ جب آئے گا دے دوں گا. وہ جانے کی تیاری کرنے لگے کہ وہ پھر آئیں گے اور ان سے اپنا مال وصول کریں گے. اب ملکیت ان کی بن گئی کہ انہوں نے عہد و پیمان کر لیا، لین دین طے ہو گئی اور اس کو اتروا لیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کو رکھوایا اور پھر طہارت کے لیے آگے بڑھا. اب 2-4 قدم آگے نہیں بڑھا کہ دوسری طرف سے ایک قافلہ چلے آیا. انہوں نے میرا نام لے کے پکارا. میں پلٹ کے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنا بڑا قافلہ آیا اور تمہارے ہاتھوں بکنے پہ معلوم ہوا کہ تم نے اسے خرید لیا، ہمیں بھی کچھ نفع سے دے دو تاکہ ہماری تجارت ہو جائے. فرمایا تم کتنے میں لوگے؟ میں اتنے میں دوں گا. کہا ٹھیک ہے اتنے میں لے لیں گے. فرمایا کہ لاکھوں درہم اس میں نفع میں بچ گئے. انہوں نے مال مجھے دے دیا، میں نے ان کو وہ سارا قافلہ تجارت کا جو آیا تھا وہ تجارت کا مال ان کے حوالے کر دیا. وہ جو واپس لوٹ رہا تھا ان کو دوڑایا، آدمی کو پکڑوایا اور وہ پلٹ کر آئے. کہا لو اللہ نے مال بھیج دیا، تمہارا مال تم لے کے چلے جاؤ. اب ان کو دے دیا اور لاکھوں دینار و درہم میرے نفع میں بچ گئے. تو فرمایا اے اللہ آپ دینے پہ آتے ہیں تو کیسا دینے پہ آتے ہیں؟ جب ہم نے تجارت چھوڑ لی، دنیا سے منہ موڑ لیا، دین کی محنتوں میں لگ گئے، تو آپ پیشاب کو بیٹھنے سے پہلے دنیا ہمارے قدموں میں ڈلا دیں. یا زندگی بھر محنت کر رہے ہیں تو لاکھوں نظر نہیں آتے، ہزاروں نظر نہیں آتے، آئے تو آنے سے پہلے خرچے کے نقشے نظر آتے، بچتا ہوا کچھ نظر نہیں آتا.
کچھ بچا تو لینے والے اتنے مطالبہ کر رہے ہیں کہ خاندان حافظ بن گیا، دوستوں کو شکوا ہو گیا، 20 بچے